Assalamu alaikum dear students, I am Professor Naila Shabir and I am teaching you Pak Study for 9th class. I do hope you all are fine and healthy at your homes with your families. As students, you know we have started our chapter number 4 and we have completed topic number 1, that was about the role of women in Islam or the status of women in Islam. اسلام میں خواتین کا مقام جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لیکچر نمبر 37 فار کلاس 9th اینڈ وی آر لرننگ چیپٹر نمبر 4 وچ از ویمنس امپاورمنٹ, خواتین کو با اختیار بنانا. تو ہم چیپٹر کر رہے ہیں خواتین کو با اختیار بنانا. تو اٹس آل اباؤٹ ویمن, اٹس آل اباؤٹ دا رائٹس آف ویمن, اٹس آل اباؤٹ دا اسٹیٹس آف ویمن. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the concept which are given in this chapter. So آج کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ چیپٹر نمبر 4 ہم کریں گے اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس, کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے گورنمنٹ نے اسمارٹ سلیبس انٹروڈیوس کروا دیا ہے. سو اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ وی ہیو کمپلیٹڈ آر ٹاپک نمبر 1. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹاپک نمبر 2 ٹوڈے. سو دیٹ از ٹاپک از تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار, ویمنز رول ان پاکستان موومنٹ. سو آج ہم اس کو کریں گے, ٹھیک ہے. ٹاپک کے جو ہم ٹاپک کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹاپک کس چیز کے بارے میں ہے. تو ٹاپک ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے پاکستان میکنگ میں یا پاکستان موومنٹ میں اپنا رول پلے کیا تھا, اپنا کردار ادا کیا تھا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیں بہت ساری قربانیوں کے بعد ملا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پاکستان جو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا, بلکہ اس کے لیے ہمارے جو رہنما تھے, ہمارے لیڈرز تھے, ان کی انتھک محنت تھی, دن رات کی محنت تھی. اور جو مسلمان تھے ان کی جد و جہد تھی, ان کا جذبہ تھا, ان کی سنسیریٹی تھی, ان کی ایمانداری تھی اور ان کی ثابت قدمی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا. تو نہ صرف ہمارے مرد رہنماؤں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور اپنا حصہ ڈالا, بلکہ خواتین جو تھیں اس وقت کی بر صغیر کی خواتین, انہوں نے بھی اپنا بہت اہم کردار ادا کیا تھا تحریک پاکستان میں. کیسے کیا؟ وہ خواتین کو, جو مرد تھے ان کو تو مرد قائل کر لیتے تھے, مرد رہنما وہ اوور آل بات کرتے تھے, لیکن خواتین رہنما جو تھیں ایک تو پڑھی لکھی بھی تھیں, شعور بھی تھا انہوں نے, اور انہوں نے یہ جو علیحدہ ملی تشخص ہوتا ہے ان کے, ایک علیحدہ قومیت کا جو جذبہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے, اس جذبے کو خواتین تک کے اندر جگانے کی بھرپور کوشش کی. اور اس کا رزلٹ یہی نکلا کہ ان خواتین کے اس کردار کی وجہ سے پاکستان جو ہے بہت قلیل عرصے, یعنی 7 سال کے قلیل عرصے میں معرض وجود میں آیا, کیونکہ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی, جس میں باقاعدہ طور پر پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا. اب یہ جو عظیم جد و جہد تھی, ان کا اس میں خواتین کا کردار لازوال ہے, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کون کون سی ایسی تحریکیں چلائی تھیں, کون کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ ان خواتین کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھ دیا گیا. ان خواتین کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں, ان خواتین کی زندگیوں سے ہم کچھ حاصل کریں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تعارف, جس کی بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں آلریڈی, لیکن ڈسکس کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ پاکستان کا قیام اس طویل جد و جہد کا پھل ہے, ثمر ہے, جو مسلمان بر صغیر نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کی. قیام پاکستان کے لیے یہ جد و جہد آسان نہ تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے مخالف تھے ہندو, جو کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ بر صغیر جو ہے یا متحدہ ہندوستان جو ہے وہ تقسیم ہو. وہ دھرتی ماتا کی تقسیم نہیں چاہتے تھے, اور ان کے اپوزٹ مسلمان جو تھے وہ اپنا علیحدہ وطن چاہتے تھے, وہ اپنے علیحدہ تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. تو ان خواتین نے لازوال کردار ادا کیا, جو اپنی مثال آپ ہے. ان خواتین میں اگر نام لیا جائے تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح, جو کہ قائد اعظم کی بہن تھیں چھوٹی, ان کا ذکر آتا ہے. مولانا محمد علی جوہر کا ذکر آتا ہے. بیگم سلمہ تصدق حسین کا ذکر آتا ہے. بیگم جہاں آرا شاہ نواز ہیں. بیگم رنا لیاقت علی خان ہیں. بیگم شائستہ اکرام اللہ ہیں. فاطمہ صغرا ہیں. لیڈی نصرت ہارون ہیں. وقار النساء نون ہے, ٹھیک ہے. فاطمہ بیگم ہیں. بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر ہیں. بیگم گیتی آرا ہیں. بیگم ہمدم کمال الدین ہیں. بیگم فرخ حسین ہیں. بیگم زریں سرفراز ہیں. اور بیگم جی خان. یہ وہ تمام نام ہیں جو تاریخ کے اندر ہمیں ملتے ہیں
ان خواتین کے جنہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے اچھی تربیت کے ساتھ انہوں نے جو خواتین تھیں اس وقت معاشرے کی ان کو ایجوکیٹ کیا, ان کو اویئر کیا. اور یہ اویئرنیس کس کے لیے تھی؟ یہ اویئرنیس تحریک پاکستان کے لیے تھی, یہ اویئرنیس علیحدہ تشخص کے لیے تھی. اور ان خواتین کی بدولت ہی بر صغیر کی جو مسلمان تھے, چاہے وہ مرد تھے یا عورت تھے, ان کے اندر یہ جذبہ جاگا اور وہ ثابت قدم رہے کہ انہوں نے بالآخر ایک وطن حاصل کرنا ہے. اور یہی وہ خواتین تھیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلم خواتین کے اندر ایک شعور بیدار کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا, اس بات کی افادیت سے آگاہ کیا کہ علیحدہ وطن کتنا ضروری ہے. یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے 20ویں صدی میں عملی, معاشرتی, تعلیمی, سیاسی میدان میں جانباز, سرگرم اور نڈر کارکن کے طور پہ کام کیا. نہ صرف انہوں نے گھریلو عورت میں شعور جو ہے وہ بیدار کیا, بلکہ انہوں نے ایک وسیع پیمانے پر جو تحریکیں چلائی تھیں اس کے ذریعے بھی ایک امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر چھوڑا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیگم محترمہ فاطمہ جناح کی. تو فاطمہ جناح کون تھیں؟ محترمہ فاطمہ علی جناح, جنہیں قوم نے مادر ملت کا خطاب دیا. شی واز گیون دا ٹائٹل آف مادر ملت یعنی قوم کی ماں, اور انہیں خاتون پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا تھا. 31 جولائی 1893 کو یہ پیدا ہوئی تھی کراچی میں. قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں, لاڈلی بہن تھیں. انہیں بک ریڈنگ کا بہت شوق تھا, وہ بہت ساری کتابیں پڑھتی تھیں, مطالعہ بہت زیادہ کرتی تھیں, اور ان کی یہی ایکسٹینسو ریڈنگ جو تھی وہ کام آ رہی تھی, جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ ایک عورت کی حیثیت سے اپنے بھائی کا ساتھ کس طرح سے دے سکتی ہیں. 1922 میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج سے ڈگری حاصل کر کے اپنے شہر بمبئی آ گئی تھیں, اور انہوں نے, وہ ڈینٹسٹ تھیں بائی پروفیشن, تو انہوں نے پریکٹس شروع کر دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کا پیغام خواتین تک پہنچانے کے لیے وہ قائد اعظم کے ساتھ بر صغیر کے کونے کونے تک گئیں, اور وہاں جا کر انہوں نے خواتین تک جو تحریک تھی, تحریک آزادی, اس کا پیغام پہنچایا. انہوں نے تحریک نسواں کو معظم اور فعال بنایا. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے وہ تحریک چلا رہی تھیں, ان کو آگاہ کرنے کی, اس کو انہوں نے آرگنائز کیا. اس کے اندر نہ صرف وہ شامل تھی بلکہ آہستہ آہستہ اور بھی خواتین جو ہیں وہ شامل ہوتی گئیں. انہوں نے نوجوان مسلم طالبات کو بھی قومی سیاست سے آگاہ کیا کہ طالبات جو ہیں, جو کہ ابھی اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, وہ کیسے تحریک پاکستان کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں, یا آئندہ آنے والے جو ٹائم ہے اس کے اندر ہاؤ دے کوڈ بی ایبل ٹو پرفارم سرٹن سارٹ آف ایکٹیویٹیز اور سرٹن یا وائٹل رول آف دیئر پوٹینشیل, جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کو کیسے وہ, اس کے ذریعے کیسے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم ویمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو سالانہ اجلاس تھا, جو ان کے اینول میٹنگز ہوتی تھیں, اس میں وہ مسلسل جاتی تھیں, اٹینڈ کرتی تھیں ان ایونٹس کو, اور وہاں جا کر گائیڈنس پرووائڈ کرتی تھیں, انکریج کرتی تھیں. اس کے علاوہ اگر ہم کبھی ہسٹری کی, اگر آپ کو اتفاق ہو, آپ انٹرنیٹ پہ یا کبھی کتابوں میں آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے کہ قائد اعظم کی پکچر جہاں جہاں آپ کو نظر آتی ہے, ان پکچرز میں بہت ساری ایسی تصویریں ہیں جس میں فاطمہ جناح جو ہیں ان کے ساتھ نظر آئیں گی آپ کو. ٹھیک ہے, انہوں نے مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک متحرک ممبر تھیں, یعنی کہ شی واز دا ایکٹیو ممبر آف آل انڈیا مسلم لیگ. اس کے بعد ہمارے پاس بیگم سلمہ تصدق حسین آتی ہیں. انہوں نے بھی مسلم لیگ کے شعبہ خواتین میں, جیسے ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے تو اس میں ڈفرینٹ ہم سیگمنٹس جو ہیں وہ اسائن کر دیتے ہیں کچھ ایسے ایکٹیو ممبرس کو. ٹھیک ہے, سو شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کا رکن بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا, یعنی کہ ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی مسلم لیگ. ٹھیک ہے, آل انڈیا مسلم لیگ, جس کے میں قائد اعظم اور دیگر رہنما شامل تھے. قائد اعظم نے نو ڈاؤٹ بعد میں جوائن کیا تھا, لیکن وہ شامل تھے اس کے اندر. تو ان خواتین بیگم سلمہ تصدق نے جو عام خواتین تھیں, اس معاشرے میں رہنے والی, بر صغیر میں رہنے والی عام مسلمان خواتین, ان کو اس سیاسی جماعت کا حصہ بنانے کے لیے, رکن بنانے کے لیے بہت بڑی انہوں نے مہم چلائی تھی. مارچ 1940 میں جو لاہور میں قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور پیش کی گئی, منظور کی گئی, اور اس میں شرکت جن خواتین نے کی, جن سیاسی رہنماؤں نے کی, ان کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا. یعنی کہ 1940 میں جو لاہور ریزولوشن پاس ہوئی تھی اقبال پارک میں, وہاں پر جتنے مسلم لیڈرز آئے تھے, ان کی جو وائفز تھیں
ان کو اور جو دوسرے ڈیلیگیشنز تھیں خواتین اس میں شامل تھیں ان سب کو انہوں نے ان سب کی میزبانی کی اور ساتھ ہی ساتھ شی واز آلسو الیکٹڈ ایز اے جوائنٹ سیکرٹری آف مسلم لیگ. وہ مسلم لیگ کی سیاسی جماعت کی جوائنٹ سیکرٹری بھی منتخب ہوئیں. فاطمہ صغریٰ اگلی ہمارے پاس جو ہیں خاتون وہ ہیں فاطمہ صغریٰ. شی واز اے ینگ گرل جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. آپ نے کہیں بچپن میں یہ بات کہیں نہ کہیں سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی کہ ایک بہادر خاتون تھی, بہادر لڑکی تھی جس نے سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا تھا. تو یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اتنے ساری مخالفت کے باوجود ایک نوجوان لڑکی جو ہے اس نے ہمت دکھائی اور جا کر سول سیکریٹریٹ پر اس نے مسلم لیگ کا یعنی اپنی سیاسی جماعت کا, وہ جماعت جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی تھی بر صغیر میں, اس کا جھنڈا لہرایا. یہ بھی تحریک پاکستان کی بہت اہم اور ایکٹیو ممبر تھیں اور ان کی عمر اس وقت صرف 14 ایئرز اولڈ تھی. انہیں اریسٹ تو کر لیا گیا, ان کی اس جرت پر ان کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن اس بار ہمت لڑکی نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی جو باقی لائف تھی اس میں بھی یہ تحریک پاکستان کی خواتین کو موٹیویٹ کرتی رہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں بیگم شائستہ اکرام اللہ. تو بیگم شائستہ اکرام اللہ جو تھیں یہ مسلمز گرلز فیڈریشن جو تنظیم تھی اس کی روح رواں تھی, یعنی کہ اس کے پائنرز میں سے تھیں. اس کی فاؤنڈیشن جو تھی اس کے اندر ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان نہیں تھا. یہ آج سے کئی سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, میں 20ویں صدی کی بات کر رہی ہوں. آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ویمن آر گیون لاٹس آف اپرچونٹی ٹو پرفارم ویریس اسائنمنٹس وچ آر اسائنڈ ٹو دیم. تو جو بھی کام خواتین کو آج کے دور میں دیا جاتا ہے وہ کر سکتی ہیں. آج کی خواتین زیادہ بااختیار ہیں, زیادہ سہولیات میسر ہیں, لیکن اس وقت 20ویں صدی میں, یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے, ان کے 1901 سے لے کے آپ 47 تک کا اگر ایرا دیکھیں تو اس زمانے میں خواتین کو اتنی زیادہ آزادی حاصل نہیں تھی. بہت کم خواتین تھیں جو گھروں سے نکل کر باہر معاشرے میں کوئی اہم کام جو تھیں وہ سر انجام دے رہی تھیں. لیکن انہوں نے ان نوجوان لڑکیوں کو آرگنائز کیا, منظم کیا. ہر دشوار مرحلے پہ آپ نے ہمت نہیں ہاری اور ہندوستان بھر کی جتنی بھی طالبات تھیں ان کو آرگنائز کرنے میں اپنا جو ہے اہم کردار ادا کیا تھا. پھر ہم بات کرتے ہیں بیگم رنا لیاقت علی خان کی. بیگم رنا لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیوی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی بہت, جیسے ان کے ہسبینڈ لیاقت علی خان نے بہت اہم کردار ادا کیا پاکستان کی تحریک پاکستان میں. اس کے علاوہ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی سروسز جو تھیں وہ پیش کی تھیں, اپنی خدمات پیش کیں, اور قائد ملت ان کی سروسز کی یاد میں ہم ان کو خطاب دیتے ہیں. تو بیگم رنا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلے خاتون اول, یعنی پہلی ایسی خاتون جن کا ہسبینڈ جو تھا وہ وزیر اعظم تھا, اور یہ لیاقت علی خان کی بیوی تھیں. انہوں نے بھی مہاجرین کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم چیپٹر کر رہے تھے سیکنڈ, اس کے اندر ہم نے پاکستان بننے کے بعد کی جو ابتدائی مشکلات تھیں ان کا ذکر کیا تھا. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مہاجرین مائیگرنٹس جو ہیں وہ انڈیا سے پاکستان موو کر رہے ہیں, اور ان کی سیٹلمنٹ کتنی امپورٹنٹ تھی, اور ان کی سیٹلمنٹ جو تھی دیٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک for the government. So it was a huge or great task for the government, and it was really difficult for the government to accommodate such a big population. اتنی بڑی آبادی کو accommodate کرنا, میڈیکیشن ان کی ریزیڈنس, ٹھیک ہے, ان کی جابس, ہر چیز ان کو پرووائڈ کرنا ایک مشکل تھا. لیکن سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس کے اندر بیگم رنا لیاقت علی خان نے اپنے ہسبینڈ لیاقت علی خان کا بھرپور ساتھ دیا تھا. وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں. شی واز دا فرسٹ فیمیل اور ویمن گورنر آف پروونس سندھ. پاکستان بننے سے پہلے آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم بنائی تھی جسے اپوا کہا جاتا ہے. آپ نے ابھی لاہور میں اس انسٹیٹیوشن کا نام بھی سنا ہوگا. یہ اپوا ہے جسے قائم کیا تھا بیگم رنا لیاقت علی خان نے, آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن, اور وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی ایمبیسڈر کے طور پہ بھی کام کرتی رہی ہیں. اب دیکھیں کہ اس دور میں جو کہ اتنا پرانا دور تھا, اس دور میں بھی بہت زیادہ پڑھی لکھی اور بہت زیادہ ایکٹیو خواتین جو تھیں انہوں نے اپنا کردار نبھایا تھا. معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے انہوں نے اپنی سروسز جو تھیں وہ پیش کیں. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں نیکسٹ بیگم رنا لیاقت علی خان. تو بیگم رنا لیاقت علی خان
بیگم مولانا محمد علی جوہر. تو بیگم مولانا محمد علی جوہر جو ہیں یہ بھی تحریک پاکستان کی ایک اہم رکن تھیں. انہوں نے بھی اماں ان کے ساتھ ہوتی تھیں, ان کی ہمراہ ہوتی تھیں, ان کے ساتھ تحریک خلافت میں بھرپور ساتھ دیا تھا, اور انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کے اندر بھی سیاسی شعور بیدار کیا. مطلب یہ کہ صرف ان خواتین نے, اگر ہم بیگم مولانا محمد علی جوہر کی بات کریں تو انہوں نے صرف خواتین کے اندر سیاسی آگاہی یا سیاسی شعور بیدار نہیں کیا, تحریک پاکستان کا شعور بیدار نہیں کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو مرد تھے, مرد حضرات, ان کو بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ وقت کی کیا ضرورت ہے. اور وقت کی ضرورت یہ تھی کہ مسلمان جو بر صغیر کے ہیں, چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, ان دونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا, آزادی کی جنگ لڑنی ہوگی, اور انگریزوں سے بالآخر اور ہندوؤں سے بالآخر انہوں نے ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیا. پھر ہمارے پاس 8 نمبر پہ آتی ہیں بیگم جہاں آرا شاہ نواز. تو بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے بہت گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں, اور آپ لوگوں کو میں نے گول میز کانفرنسز کے بارے میں بتایا تھا کہ 1930 سے آنورڈ ہوئی تھیں. تو 1930 میں جو پہلی گول میز کانفرنس لندن میں ہوئی تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے یہ لندن گئیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے دوسری راؤنڈ ٹیبل, سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل, تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شرکت کی, اور اپنا جو موقف تھا یا اپنا سٹینس تو جو تھا وہ وہاں پیش کیا. اس کے علاوہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی. اور اس کے علاوہ 1940 اقبال پارک میں, جسے اس وقت منٹو پارک کہا جاتا تھا, وہاں پر اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ کا, 27واں اجلاس ہوا تھا لاہور میں, اور اس میں انہوں نے شرکت بھی کی تاریخی اجلاس میں. اور یہ وہی تاریخی جلسہ ہے جس کے اندر مسلمان بر صغیر نے they demanded separate homeland for themselves. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں لیڈی نصرت ہارون, اور لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے, ہم تحریک خلافت کو پچھلے چیپٹرز کے اندر پڑھ چکے ہیں. 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, اور یہ وہ آرگنائزیشن تھی جسے مسلمانوں کے لیے, مسلم خواتین کے لیے پہلی آرگنائزیشن ہونے کا بھی درجہ جو ہے وہ ملا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی آرگنائزیشن ہونے کا اعزاز اس نے حاصل کیا. اگر آپ اس کو سم اپ کرتے ہیں, جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو سم اپ کرتے ہیں, تو جن خواتین کے میں نے نام لیے ہیں, ایسی اور بہت ساری تحریک پاکستان کی کارکن ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ان کے ذکر کرنے سے ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان, جو تحریک پاکستان چلائی گئی, تو اس کے اندر نہ صرف مرد رہنماؤں نے, لیڈرز نے اپنی سروسز, اپنے موقف پیش کیے, اور انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ آرگومنٹس کیے, اور مختلف قسم کی کمپینز چلائیں, بلکہ خواتین نے بھی دوسری طرف سائیڈ بائی سائیڈ, ان کے بالکل شانہ بشانہ, انہوں نے بھی خواتین کو باشعور بنانے کے لیے, انہیں آگاہ کرنے کے لیے اپنا جو ہے کردار وہ ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, اب اگر ہم دیکھیں تو اتنی زیادہ رکاوٹیں تھیں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ اس زمانے میں کے معاشرے میں خواتین کا باہر نکلنا اور باہر نکل کر کام کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. خواتین بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تھیں, تو اس زمانے میں ایک باہر نکلنا, نہ صرف خود ایجوکیشن حاصل کرنا بلکہ دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو شعور دینا, ان کو اویئرنیس دینا, ان کو گائیڈ کرنا, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کارنامے کو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اچھا بیٹا, یہ سوال جو ہے یہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ایکسرسائز کا حصہ ہے, اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا لانگ کوسچن ہے. بالکل سیکنڈ لانگ کوسچن ہے. فرسٹ لانگ کوسچن ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کیا تھا, دیٹ واز قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں عورت کے حقوق بیان کریں. ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اور ہمارا سیکنڈ لانگ کوسچن ہے تحریک پاکستان میں عورت کے کردار پر بحث کریں. تو یہ وہ تمام خواتین ہیں جنہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے, ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کے بک کے اندر سارا مٹیریل موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کے نوٹس کے اندر اسی طرح پراپر ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں. سو یو آر سپوز ٹو کنسلٹ یور یونیک نوٹس فار دا لرننگ آف دس کوسچن. آپ اس کو یاد کریں. انگلش ویرین کی بک جو ہے وہ بھی ان پروسیس ہے, آلموسٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں جلد ہی اویلیبل ہوگی.
اب کنکلوژن جیسے ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا جو کوسچن ہوتا ہے اس کے لاسٹ پہ ہم اس کے کنکلوژن کا ذکر کرتے ہیں. حاصل کلام کہ ہم نے جو ساری اوپر بحث کی ہے یا سارا جو اوپر پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں اس کا نچوڑ کیا ہے, اس کی سمری کیا ہے. تو سمری سمپل یہی ہے کہ تحریک پاکستان میں بہت ہی عظیم خواتین تھی جنہوں نے متعدد کارنامے سر انجام دیے, اور یہ کارنامے جو ہیں رقم ہو گئے ہیں تاریخ کے اندر سنہری حروف سے. اور وہی بات کہ ان خواتین کی بہادری, ان خواتین کی رہنمائی, ان خواتین کی ثابت قدمی اور ان کے پختہ ارادوں کی بدولت ہی بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ علیحدہ وطن یعنی پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. بہت ساری رکاوٹیں آئیں, بہت ساری مصیبتیں آئیں, بہت سارے اختلافات آئے, لیکن ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے, ان تمام مصیبتوں کو جھیل کر ان خواتین نے اپنا کردار نبھایا اور اپنے حصے کی جو شمع تھی وہ جلائی. بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارچ وجود میں آ گیا, اور یہ اس کا وجود میں آنا ایسی بہادر خواتین کی کوششوں کا پھل ہے. اگر وہ خواتین اس وقت محنت نہ کرتیں تو شاید آج ہم خواتین اس ملک میں آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے رہی ہوتی, شاید ہمیں وہ حقوق حاصل نہ ہوتے, شاید پاکستان آزاد نہ ہوتا. تو ان خواتین کی خدمات کو سراہنے کے لیے 9th کلاس کے اندر یہ چیپٹر جو ہے اسے ایڈ اپ کیا گیا ہے, شامل کیا گیا ہے, اور اس بک کے اندر اس سوال کو پرٹیکولرلی شامل کیا گیا تاکہ ہم بینگ اے ویمن اس بات سے اویئر ہوں کہ ہسٹری کے اندر وہ کون سی ایسی بہادر خواتین تھیں, کون سی ایسی عظیم رہنما خواتین تھیں جنہوں نے خواتین کو رہنمائی دی, خواتین کو شعور دیا. ٹھیک ہے, سو یہاں تک تو ہمارا یہ کوسچن جو ہے کوسچن نمبر 2 وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے جی قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر کی قومی ترقی میں خواتین کی خدمات, مینز ویمنز کنٹریبیوشن ان نیشنل ڈیولپمنٹ فرام 1947 ٹل ناؤ. یعنی کہ یہ وہ خواتین جو بھی ہم نے سوال کیا, یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کیا, یعنی کہ 1947 تک رول پلے کیا. اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان تو بعد میں بھی کرتی رہیں, کچھ خواتین بعد میں بھی کنٹینیو کیا انہوں نے, لیکن 1947 سے آن ورڈ وہ کون سی خواتین تھیں جنہوں نے ترقی میں, ملک کی ترقی میں اپنا جو ہے حصہ ڈالا اور نام اپنے ملک کا روشن کیا. اگر میں ویسے جنرل نام لوں تو آپ کو, چونکہ آپ چھوٹے ہو 9th کلاس میں ہو, لیکن آپ سے بھی چھوٹی ایک بچی آج بہت عرصے پہلے فیمس ہوئیں عرفہ کریم کے نام سے. سو عرفہ کریم جو تھیں بہت چھوٹی عمر میں 9 سال کی عمر میں انہوں نے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور بہت زیادہ فیم ملا ان کو. شی واز سو انٹیلیجنٹ کہ بل گیٹس جو کہ اتنی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز اور ان سب کا مالک ہے, اس بل گیٹس نے بھی اس بچی سے ملنا جو ہے, اس بچی سے 10 منٹ کے لیے ملاقات کی. مینز اتنا بزی پرسن, لیکن اس سے اس بچی کی ورتھ کا اندازہ تھا, اس بچی کے کارنامے کا اندازہ تھا, تو اس نے اس سے ملاقات کی. اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں تو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت ساری خواتین کام کر رہی ہیں. اب تو آرمی کے اندر بہت ساری خواتین آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ملک کی سیاست میں دیکھیں تو بہت ساری خواتین ہیں. آپ ٹی وی میں دیکھیں تو صحافت کے شعبے میں جیسے جرنلزم ہے اس شعبے میں بہت ساری خواتین ہیں. بہت ساری خواتین این جی اوز چلا رہی ہیں, ایسی آرگنائزیشن چلا رہی ہیں جو کہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو بے نظیر بھٹو کا نام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ملک کی ہمارے مسلمان ممالک جتنے بھی دنیا میں ہیں ان سب میں سب سے پہلی وہ وزیر اعظم تھیں, پھر سب سے کم عمر وزیر اعظم تھیں, صرف 34 سال کی عمر میں وہ جو ہے ملک کی وزیر اعظم بنی. اسی طرح ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کی گورنر بنی, اور اس طرح بہت ساری خواتین جو ہیں ان کا نام لیے بغیر ہماری جو تاریخ ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. تو ہم اب اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو. سو آپ کھولیں کہ قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات. تو یہ پیج نمبر ہے 99, اس کو میں ریز کر دیتی ہوں. یہ اب ہم تحریک پاکستان میں نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم قومی ترقی میں خواتین کا کردار یا خدمات, قومی
ترقی میں خواتین کا کردار یا خواتین کی خدمات، اور یہ نیشنل ڈیولپمنٹ ہو جائے گا یہاں پہ. اور ٹائم ہے ہمارے پاس 1947 سے ٹل ناؤ، اب تک. اس ٹائم پیریڈ کو ہم نے بیٹا دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہوا. سب سے پہلے بات شروع ہوتی ہے کہ 2017 کی جو مردم شمار تھی، یعنی کہ سینسس جو ہوا تھا. سینسس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو گننے کا عمل. ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے. اس کے اندر اسیس کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہے اور ہمارے ملک کے وسائل کتنے ہیں، نوجوان کتنے ہیں اور مرد کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ روزگار سے وابستہ ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی قریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے. خواتین کسی بھی ملک کی جو تعمیر و ترقی ہے، اس کی اندر جو گروتھ ہوتی ہے، اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور ان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ ان نسلوں کی امین ہے، یعنی ماند ہے کس طرح کی، جیسے ابھی ہم نے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار پڑھا، ان خواتین نے ہمیں شعور دیا جو نسل در نسل منتقل ہوا، اور آج کی خواتین جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے ملک کے استحکام کے بارے میں سوچ رہی ہے. پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں وہ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. جیسے ابھی میں نے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ خواتین کے نام لیے کہ واقعی چاہے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، جہاز چلا رہی ہیں وہ خواتین، ٹھیک ہے، چاہے چھوٹی عمر ہے چاہے بڑی عمر ہے، دفاتر میں کام کر رہی ہیں، آرمی کے اندر موجود ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں سر کر رہی ہیں. پاکستان کا جیسے لوگ اکثر ایڈونچر کے شوقین ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ یا گاڑی پہ دنیا کا چکر لگاتے ہیں. تو ایسی باہمت خواتین ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں اور انہوں نے بائک کے اوپر موٹر سائیکل کے اوپر پاکستان کا چکر لگایا، دنیا کے چکر لگایا اور ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیے. میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کی خصوصیات ہیں. انہوں نے ایسا واقعی ان کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں، ایسی صلاحیتیں تھیں جس کو وہ سامنے لے کے آئی ہیں. ٹھیک ہے. تعلیمی درجے چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو چاہے انسٹیٹیوشن ہو پولیٹکس کا، ہماری جو پرعزم خواتین ہیں انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے. پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود کے لیے اپنا بھرپور ادا کر رہی ہیں اور عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ایک ایدھی آرگنائزیشن ہے عبدالستار ایدھی جس کو اون کرتے تھے، ان کی مسز بلقیس ایدھی، وہ بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، یتیم لوگوں کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں. خواتین کی بہتری کے لیے نہ صرف ان کی انفرادی بلکہ اجتماعی طور پر بھی خلوص نیت کے ساتھ وہ سرگرم عمل ہیں. خصوصی بچوں کے اسکول ہوں، ان کے اسپیشل ایجوکیشن جہاں پہ ایسے بچے جو ڈسیبل ہوتے ہیں ان کے اسکول ہوں، وہاں پہ وہ پڑھا رہی ہیں. بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ایسے اولڈ ہومز وغیرہ وہاں پہ بھی خواتین ہوتے ہیں. نادار عورتوں کے لیے ایسی عورتیں جن کا کوئی نہیں ہوتا وارث، ان خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے، ان خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے دستکاریاں سکھائی جاتی ہیں، سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے، ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ اس شعبے کے ذریعے اپنا پیسہ کما سکیں. ٹھیک ہے. اور ان تمام شعبوں سے وابستہ ہماری خواتین اپنی طاقت سے کئی گنا بڑھ کر زیادہ کام کر رہی ہیں. نہ صرف وہ گھر سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ وہ ملک کے معاملات کو بھی سنبھالنے میں ماہر ہیں اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. اب پہلے اگر بات کریں تو محترمہ فاطمہ جناح، ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے صدارتی انتخابات ہوئے تھے 1965 کو، 2 جنوری 1965 کو، اور محترمہ فاطمہ جناح نے اس کے اندر بحیثیت صدارتی امیدوار شرکت کی تھی، حصہ لیا تھا، اور ایوب خان دوسری طرف نامزد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلی تھیں، قائد اعظم کی وفات ہو چکی تھی، لیکن اتنے سالوں کے بعد انہوں نے سیاست کے اندر اپنا جو ایک نظریہ تھا اس کو تھامے رکھا اور انہوں نے صدارتی انتخابات جو تھے وہ لڑے تھے. اس کے علاوہ نیکسٹ چلیں تو ہمارے پاس بے نظیر بھٹو آ جاتی ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا کہ وہ مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم تھیں، خاتون وزیر اعظم تھیں،
اور پاکستان کی بھی پہلی وزیر اعظم تھیں. 34 برس کی عمر میں انہوں نے اقتدار سنبھالا, 2 دفعہ وزیر اعظم بنی, اور تیسری دفعہ جب وہ وزیر اعظم بنی تو شاید لوگوں کو ان سے خطرہ تھا تو ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں خواتین جو ہیں عدالتوں میں ہیں, بہت ساری خواتین جج کے طور پہ کام کر رہی ہیں, بہت ساری خواتین وکیل ہیں. اس کے علاوہ فیصل آباد کی جو لڑکی جس کے بارے میں نے آپ کو عرفہ کریم کا بتایا, so she was only 9 years old when she got Microsoft certified certificate. So it was huge achievement by this young girl. لیکن آج انفارچونیٹلی یہ ہم میں نہیں ہے, کچھ برین کی بیماری کی وجہ سے جو کہ سڈن ان کو ڈائگنوز ہوئی, پتہ چلا, اور اس کے علاج کے لیے علاج بھی ہوا, لیکن بدقسمتی سے وہ بچ نہیں سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں. پھر اگر ہم بینکنگ کی بات کریں یا مالی اداروں کی بات کریں تو اس کے اندر بھی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں. کبھی آپ بینکس میں اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہو اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو آپ نوٹس کرتے ہو کہ بہت ساری خواتین وہاں پہ بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ بینک کے اندر بیٹھ کے بینکنگ کے معاملات جو ہیں, روپے پیسے کے معاملات جو ہیں, اکاؤنٹس کے معاملات جو ہیں وہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک خاتون ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر, ان کی پکچر آپ کے سامنے بک میں بنی ہوئی ہے. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں. آپ کے جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں اس کے اگر آپ اندر والی سائڈ دیکھیں تو وہاں پہ ایک سگنیچر بھی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے کرنٹ گورنر کا, جو بھی جس دور میں بھی وہ نوٹ جو ہیں وہ پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ملک کا بینک سب سے بڑا, اس کی گورنر رہ چکی ہیں. اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں, اگر میں لسٹ آؤٹ کروں تو یہ لسٹ بہت لمبی چلی جاتی ہے. پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا بلقیس سیدھی کا, تو سماجی شعبہ یعنی سوشلسٹ ہے, یہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں, سوشل ورک جسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سوشولوجسٹ ہیں محترمہ بلقیس سیدھی, کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی پسماندہ, ہیلپ لیس اور جو ہوم لیس پیپل تھے ان کی خدمت میں صرف کر دی, اور یہ حکومت سے تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں. محترمہ بلقیس بانو ایدھی جو ہیں وہ عبدالستار ایدھی کی بیوہ ہیں. ایدھی فاؤنڈیشن کے علاوہ وہ ایک اور فاؤنڈیشن چلاتی ہیں جو کہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کے نام سے ہے. حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز, یہ ایک بڑا سول اعزاز ہے جو کہ دیا جاتا ہے جو اچھے کارنامے یا عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں. بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ لاوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادی کروانے کی ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. پھر اگر ہم آگے چلیں تو محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک جب ان پاکستان کی نمائندگی کی بات آتی ہے تو یہ خواتین اپنے اپنے شعبوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا نام بھی روشن کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ بیگم نفیس صادق کی بات کریں تو اتنے بڑے ادارے میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اور اتنے بڑے عہدے پر جانا اور وہاں پہ کام کرنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پھر ہمارے پاس یہ پکچر آپ کو بیٹا نظر آ رہی ہے سمینہ بیگ کی. یہ پاکستان کی ایک بیٹی سمینہ بیگ ہیں جو پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے دنیا کی دوسری سب سے بڑی جو چوٹی ہے K2, ٹھیک ہے, اس پہاڑ کو سر کیا ہے, اس پہاڑ پر گئیں یہ اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اس کے علاوہ سمینہ دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 بلند چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں, اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے اپنی ہمت کی, اپنے عزم کی, اپنے ڈٹرمنیشن, اپنے کریج اور اپنی بہادری کی مثال جو ہے وہ قائم کی. اینڈ شی از آلسو رول ماڈل فار آل آف اس. ہماری نئی جو جنریشن ہے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ تمام خواتین جو ہیں وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں, ایک آئیڈیل ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہیں ان کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو 2008 سے 2013 تک قومی اسمبلی کی اسپیکر رہیں. اب یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کو انہوں نے اون کیا, سنبھالے رکھا اور اپنے جو خدمات ہیں وہ اس عہدے کے لیے پیش کیں. کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ سماجی فلاح و بہبود کا کام ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ آرمی ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو, چاہے وہ لاء کی فیلڈ ہو, چاہے وہ زراعت کی فیلڈ ہو,
چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کو خواتین وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں. اور یہ کردار صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن ہے، بلکہ یہ پارٹیسپیشن جو ہے یہ اکنالجیبل بھی ہے، یہ اپریشیبل بھی ہے، کیونکہ وہ خواتین اپنا معاشرے کے اندر کردار ادا کر رہی ہیں. آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو میل ٹیچرز بھی پڑھاتے ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے. سو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، خواتین اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں اور مرد اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. آپ ہاسپٹل میں جاتے ہو تو آپ کو ڈاکٹرز فیمیل بھی نظر آتی ہیں اور میل بھی نظر آتے ہیں. لاء کے اس میں کبھی جاؤ، عدالت چلے جاؤ، کورٹس میں، تو وہاں پہ بھی آپ کو کام آتے نظر آتی ہیں خواتین وکالت کرتی ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دفاتر میں، سرکاری دفاتر ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی خواتین آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور بہت ساری خواتین تو اعلیٰ عہدوں تک پہنچتی ہیں. بہت ساری خواتین اپنا بزنس، کاروبار چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، چاہے وہ کاروبار بہت بڑا نہ ہو. لیکن اب اگر آپ مارکیٹس میں جاتے ہو تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ بہت چھوٹا سا اپنا بزنس سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ فائنینشلی کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر کی سطح پر کام کر رہے ہیں، شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں خواتین ان کے، اور اپنا معاشرے کے اندر جو ایک اہم مثبت کردار ہے وہ ادا کر رہی ہیں. تو یہاں پہ بیٹا ختم ہوتا ہے ہمارا لیکچر. آج ہم نے 2 ٹاپکس کیے ہیں. ایک ٹاپک تھا کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، اس میں ہم نے ہسٹری کی جو خواتین تھیں ان کے کردار، ان کی پرفارمنس، ان کی سروسز کو ہم نے ایویلیویٹ کیا تھا، ان کا جائزہ لیا تھا. اس کے بعد ہماری نیشنل ڈیولپمنٹ، ملکی ترقی میں پاکستان کی خواتین کی خدمات اور کردار کا جائزہ لیا، جس میں ہمارے پاس جو ٹائم پیریڈ تھا وہ رائٹ آفٹر 1947 تھا. 47 سے لے کر اب تک جتنی بھی خواتین تھیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. یہ وہ فیمس خواتین ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسے خواتین ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں تو مریم مختار جو کہ وہ پائلٹ، شہید پائلٹ ہوئی تھیں، ان پہ ڈرامہ بھی بنا، فلم بھی بنی. تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ خواتین آرمی کے اندر بھی موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ایکسرسائز کے اندر بیٹا یہ سوال ہے 3rd والا، پاکستان کی ترقی میں خواتین کے کردار پر بحث کریں. ایویلیویٹ دا رول آف ویمن ان نیشنل ڈیولپمنٹ اور ان پاکستان's ڈیولپمنٹ. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو لیکچر میں کروائی جائے وہ آپ نے یاد کرنی ہوتی ہے. آپ کے نوٹس میں اس سے ریلیونٹ جتنے بھی شارٹ کوسچن اور MCQs ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. I do hope you have understood all the concept which I taught you today. اور اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے بیٹا آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گی. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.